درود ابراہیمی پڑھا کر، یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں کا تاج ہے۔ اللہ نے اس درود کی عظمت تمام درودوں سے بڑھ کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمام انعام والوں جیسا تجھ پر انعام کرے جب تو درود ابراہیم پڑھے، تمام رحمتوں والی جیسی تم پہ رحمت کرے اور تمام تعریفوں والا رب تجھے اور تیری تعریف کرے۔ درود ابراہیم وہ عظمت اظہار شان بخشش انعام فضیلت بادشاہی ہے جو تجھے کبھی تنگ دستی میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے درود میں جو مومن تیرے لیے انعام و خیر رحمت فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر تو جان جائے گا تو تجھ پر کبھی بھی کوئی بھی مصیبت قہر نہیں پائے گی۔ اگر تو قرضے کے عالم میں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں تیرے لیے قرضہ اتارنے کا، تو درود ابراہیم پڑھا کر، یہ وہ ذریعہ ہے قرضہ اتارنے کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر درود پڑھنے والا میری محبت میں قرضے کے عالم میں بھی دنیا سے چلا جائے گا تو روزے محشر میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ شان انعام بخشش قہار کل ہے کہ تیرا رب اور تیرا رسول تیرے قرضے کا خود وارث ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ رسول کو وارث بنانا، اپنی زندگی کا، اپنے قرضے کا، اپنی بندگی کا، تو تجھ پر پھر لازم ہوگا کہ تو درود پڑھا کر محبت اظہار ایمان کے ساتھ، محبت اظہار گمان کے ساتھ، محبت اظہار قرآن کے ساتھ، محبت اظہار الہام کے ساتھ، محبت اظہار عبادت فضیلت سبحان کے ساتھ، محبت اظہار تعریف ربوبیت فرمان کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ تو درود پڑھے گا اللہ تجھے اس یقین کی بدولت عطا کرے گا۔ تیرا یقین ہی تیرے لیے انعام ہے۔ اگر تو اللہ رسول پر یقین رکھ کر درود پڑھے گا تو تو انعام والا ہو جائے گا، شفا والا ہو جائے گا، قرضے کی سے نجات والا ہو جائے گا۔ قرضے میں جو ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کریں اور محبت کر کے اللہ کے رسول پر درود پڑھیں۔ جب درود پڑھیں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ درود ہی کل مددوں کی گواہی حق ہے۔ اگر اللہ سے تو اے مومن مدد چاہتا ہے کسی قسم کی بھی تو اللہ تیری مدد کرے گا اگر تو درود پڑھے گا۔ اللہ کی مدد کے لیے اللہ نے تجھے جو درود کی فضیلت بتائی ہے اس فضیلت پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہی تو مدد کا اظہار ہے، اور جس کو اللہ نے ایمان دے دیا ہے اسی کو تو اللہ اپنی مدد دیتا ہے۔
قرضے سے نجات کی خاطر اگر تو درود پڑھنے لگ جائے گا اور گمان حق سے حق کا طالب ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کے یقین پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگ جائے اور اسی یقین کی بدولت اللہ تیری مراد پوری فرما دے گا، یعنی کہ اللہ تیرے قرضے کا ثواب پیدا کرے گا۔ اللہ ہی سب سے بڑا سبب پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تو درود تیرے لیے ذریعہ ثواب بنایا ہوا ہے کہ تو درود پڑھ کر قرضے سے نجات پا سکے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرے نصیب میں اگر کچھ لکھا ہوا نہیں تو درود پڑھنا شروع کر دے، جو تیری قسمت اور نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوا وہ بھی اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ اللہ کی عطا ہی تو درود ہے، اور جس کو درود کے وسیلے سے فضل رب کا اشارہ مل جائے، درود کے پڑھنے سے نور نبوت کا اشارہ مل جائے، اسے کسی اور اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرب اظہار بندگی حق بھی ہے، یہ قرب اظہار مدد حق بھی ہے، یہ قرب اظہار قریب حق بھی ہے، یہ قرب اظہار رحمت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار انعام حق بھی ہے، یہ قرب اظہار شفاعت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار فضیلت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار تعریف حق بھی ہے، یہ قرب اظہار عظمت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار فضل حق بھی ہے، یہ قرب اظہار بخشش حق بھی ہے، یہ قرب اظہار شفاعت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار عطائے حق بھی ہے، یہ قرب اظہار دعائے حق بھی ہے، یہ قرب اظہار انعام حق بھی ہے، یہ قرب اظہار کلام حق بھی ہے، یہ قرب اظہار دیدار حق بھی ہے، یہ قرب اظہار نور حق بھی ہے، یہ قرب اظہار بندگی فضیلت قرآن حق بھی ہے، یہ قرب اظہار الہام نور تعلیم علم اظہار حق بھی ہے، یہ قرب اظہار معرفت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار مدد حق بھی ہے، یہ قرب اظہار بخشش حق بھی ہے، یہ قرب اظہار جنت حق بھی ہے، یہ قرب اظہار دوستی حق بھی ہے۔ اللہ سے درود کے ذریعے جو بھی تو حق مانگے گا، اللہ تجھے اس مانگنے پر اس چیز کا حقدار بنا دے گا جو تو نے درود پڑھ کے مانگی ہوگی۔ اور جب تجھے پتا ہوگا کہ ہر چیز اللہ اسی کو دیتا ہے جو درود پڑھ کے لیتا ہے، اور درود ہی ہر چیز کے قریب کر دیتا ہے، جب درود تجھے ہر چیز کے قریب کر دیتا ہے، درود ہی تجھے پاکی دیتا ہے، درود ہی تجھے برکت دیتا ہے، درود ہی تجھے فضیلت دیتا ہے، درود ہی تجھے تازگی دیتا ہے، درود ہی تجھے شعور دیتا ہے، درود ہی تجھے عبادت کا شرف دیتا ہے، درود ہی تجھے عظمت نور چاہیے سلامتی آثار حق دیتا ہے، اور درود ہی تجھے شفا دیتا ہے، درود ہی تجھے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، درود ہی تجھے راستہ مستقیم دکھا دیتا ہے، اور درود ہی تجھے اللہ کے قریب اللہ والا بنا دیتا ہے۔ قرب دولت درود حق ہی تو ہے جس کو اللہ تعالی درود کی دولت عطا کر دے، اسے تمام حق عطا کر دیے۔ درود ہی تو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا۔
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا حق ادا کیا، اللہ اسے ہی دین سلامتی حقیقت نور حق کا وارث بنا دیتا ہے، اور جسے اللہ نور دین سلامتی کا وارث بنا دیتا ہے وہی تو نبی کی محبت والا ہوتا ہے، اور درود اظہار محبت شان تعریف عظمت ہے۔ درود اظہار محبت شان تعریف عظمت ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ بھی تعریف والا ہو جاتا ہے۔ شان درود ابراہیمی کی وہ شان ہے جو اللہ نے ابراہیم کو بھی دی، ابراہیم کی اولاد کو بھی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی دی۔ یہ اظہار تعریف ہے، دوستی حق سے، جو حق سے واقف ہوگا وہی تو تعریف والا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی تعریف کل بادشاہی ہی تو درود ہے، تعریف کل رہنمائی ہی تو درود ہے، تعریف کل سپہ سالاری ہی تو درود ہے، تعریف کل بادشاہی ہی درود ہے، تعریف کل رحمت باری ہی درود ہے۔ اللہ درود پڑھنے والے کو کیا کیا مقام عطا کرتا ہے، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں، کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا عظمتیں، کیا کیا قدریں، کیا کیا نور، اور کیا کیا نصیب، اور کیا کیا قسمت، اور کیا کیا قسمت کا اظہار عطا کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی عطا کو پانا ہے، جس نے اللہ کی طرف جانا ہے، جس نے اللہ کو قریب محسوس کرنا ہے، جس نے اللہ کے دامن سے پناہ پانی ہے، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے، جس نے اللہ سے بخشش پانی ہے، جس نے اللہ سے شفا پانی ہے، جس نے اللہ کی عطا پانی ہے، جس نے اللہ کی رضا پانی ہے، جس نے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، جس نے اللہ کی دوستی کو اپنانا ہے، جس نے اللہ کے کرم کو جاننا ہے، جس نے اللہ کی بخشش کو ماننا ہے، اور جس نے اللہ کی بخشش کی طرف جانا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانا ہے، وہ درود پڑھے۔ درود ہی بخشش اظہار انعام حق ہے، اللہ اسے ہی بخشے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا، اور درود ہی تو بخشش اظہار انعام کل ہے۔ اے مومن تو جان لے، درود ہی تیرے لیے سب سے بڑی شان ہے، اور درود ہی تیرے لیے سب سے بڑی بندگی انعام ہے۔ تمام بندگیوں کا اگر تو انعام پانا چاہتا ہے تو ہر اللہ کی بندگی کے ساتھ درود پڑھا کر۔ درود ہی بندگی ہے، اظہار فضیلت، قرب بادشاہی، انعام قبولیت حق ہے، اور جس نے درود پڑھ لیا اس نے اللہ سے اپنا حق مانگ لیا، اللہ نے اسے اپنا حق دے دیا۔ اللہ کا تجھ پر اور تجھے اللہ کا حق کیسے ملتا ہے؟ درود پڑھنے لگ جائے تو جان جائے گا کہ اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، اللہ بخشش کیسے کرتا ہے، اللہ دعا کو قبول کیسے کرتا ہے، اللہ عبادت کو قبول کیسے کرتا ہے، اللہ نور کا اظہار کیسے کرتا ہے، اللہ نور والا دل کیسے بنا دیتا ہے، اللہ چہرہ روشن کیسے کرتا ہے، اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، اللہ گناہوں سے پناہ کیسے دیتا ہے، اور اللہ عطاؤں کی دوا کیسے دیتا ہے، اللہ شفا کیسے دیتا ہے، اور اللہ تمام مرضوں سے نجات کیسے دیتا ہے۔ جس نیت سے بھی اے مومن تو درود پڑھے گا، اللہ تیری وہ نیت قبول فرما کر تجھے عطا کر دے گا۔ اگر بیماری سے نجات کی نیت سے تو درود پڑھنے لگ جائے تو اللہ بیماری سے نجات دے دے گا۔ اگر تندرستی سے بچنے کے لیے اور نجات کے لیے تو درود پڑھنے لگ جائے گا، اللہ تندرستی سے تجھے نجات دے دے گا۔ اللہ بری صحبت سے بچنے کے لیے اگر تو درود پڑھنے لگ جائے گا تو اللہ بری صحبت سے تجھے بچا کے نجات دے دے گا۔ اللہ کی شان توحید بادشاہی ہی
تو درود سلامتی حق ہے۔ اللہ کا اگر مومن تو نے حق ادا کرنا ہے تو درود پڑھا کر۔ درود ہی تو حقیقت حق ہے جو اللہ خود بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور جو اللہ پہ ایمان لائے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور مومنو تم کو بھی حکم ہے کہ اللہ جس پہ درود پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے جس پہ درود پڑھتے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم بھی درود پڑھو، اور جان لو کہ اللہ نے درود میں کیا کیا حکمتیں، کیا کیا برکتیں، کیا کیا قدریں، کیا کیا ہدایتیں، کیا کیا دلیلیں، کیا کیا بخششیں، کیا کیا نور اور کیا کیا دیدار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر تنگ دستیوں سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر بری صحبتوں سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر اندھیروں سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر سرکشی سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر نافرمانی سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر ناپاکی سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر نفرت سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر جھوٹ سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر غیبت ریاکاری سے بچنا ہے تو درود پڑھو، اگر نحوست سے بچنا ہے درود پڑھو، اگر بلاؤں سے بچنا ہے درود پڑھو، اگر بیماریوں سے بچنا ہے درود پڑھو، اگر اندھیروں سے بچنا ہے تو درود پڑھو۔ اے مومن درود پڑھ، تجھے درود کے پڑھنے سے جو حاصل ہوگا وہ کسی اور عبادت سے تجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود وہ اللہ کی عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ عظمت بادشاہی حق اے مومن تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ درود کی عظمت حقیقت انعام فضیلت سے واقف ہونے والے تجھے پھر کسی اور انعام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر انعام ہی تجھے اللہ درود کے پڑھنے سے عطا کر دے گا۔ تو اللہ سے کیا کیا اللہ کی عطائیں چاہتا ہے، جو تیرے دل میں اللہ سے مانگنے کی سعادت ہے، یعنی کہ تو اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہتا ہے، جو تو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ تجھے وہ تیری چاہت دے دے گا اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے لگ جائے گا۔ اور درود پڑھنے سے اللہ کیا کیا تجھے دے گا؟ دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تجھے دے گا، کیونکہ درود اصل میں عطائے بخشش رسالت ولایت حق ہے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطائیں بخشش رحمتیں کی ہے وہی پھر اللہ تجھ پر کرے گا۔ درود اللہ کے نبی کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ جب تو اللہ کے نبی کے قرب میں ہو جائے گا، یعنی کہ دامن سے لگ جائے گا، تو جو بھی انعام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہوئے ہیں، اس رب کی وہ تمام عطاؤں سے تو واقف ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی حکمت، اللہ کی عطا، اللہ کی رضا، اللہ کی شفا اور اللہ کے عدل اور اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی پاکی سے تو واقف ہونا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جا۔ قرب ہی اظہار انعام
ربوبیت شان توحید تعریف حق ہے۔ اللہ کے نبی کی قربت ہی تو سب سے بڑی تعریف ہے، اور جس کو اللہ سب سے بڑی تعریف عطا کرنا چاہتا ہو اسے درود کی محبت عطا کر دیتا ہے، اور جسے درود کی محبت مل جاتی ہے اسے محمد کی محبت مل جاتی ہے، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اور جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اسے کل انعامات سے سعادت مل جاتی ہے۔ اللہ تمہیں تمام انعامات دینا چاہتا ہے۔ اگر تو اللہ سے تمام انعامات لینا چاہتا ہے تو محبت نبی کی اپنا اور درود پڑھ کر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگا۔ درود نسبت اظہار دامن اثار کل ہے۔ وہ انسان مومن جو درود پڑھنے لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں، اس کا اللہ اور رسول ہی مددگار ہے، اسے پھر کسی اور سے مدد کی طلب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ درود پڑھ کر یقین کامل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہو گیا ہے، اور جو اللہ رسول سے مدد کا طلبگار ہو جائے وہ کبھی بھی کسی اور کا طالب نہیں رہتا۔ یہی تو سب سے بڑی شان ہے مومن کی کہ مومن اللہ رسول سے ہی تو اپنی طلب کرتا ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو محمد سے مانگے اسے خدا دیتا ہے، اور جسے خدا دیتا ہے محمد اس پہ سدا راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا ہی خدا کا دینا ہے، اور جسے خدا دے دے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی نہ کرے تو جان لینا اسے خدا نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس نے جو بھی لیا ہے وہ ابلیس سے لیا ہے، اگر اللہ سے لیتا تو محمد پہ لٹاتا، اس نے ابلیس سے لیا ہے اسی لیے نفس پہ لٹا رہا ہے، اور جو ابلیس و نفس سے لیتا ہے وہ ابلیس اور نفس پہ لٹاتا ہے، اور جو اللہ سے لیتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ لٹاتا ہے، اور جو آل سے اور محمد سے لیتا ہے وہ اللہ پہ لٹاتا ہے۔ یہی تو شان دوستی اظہار ایمان حق ہے، اور جسے ایمان کا حق ہی نہ معلوم ہو اور ایمان والا ہو اسے کیا پتا کون دیتا ہے کون لیتا ہے، کون کس سے خوش ہو جاتا ہے کون کس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے ایمان اظہار حق سے واقف ہونے والے، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے ایمان ہی تو محبت آل پاک ہے، ایمان ہی تو محبت ولایت ہے، ایمان ہی تو محبت رسالت ہے، ایمان ہی تو محبت وحدت ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہی محبت ہے۔ جب تجھے معلوم ہوگا ایمان ہی محبت ہے، ایمان ہی اقرار ہے، ایمان ہی تسلیم ہے، ایمان ہی جسم و جان ہے، ایمان ہی تعریف حق ہے، اور جب تو اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے گا تو تجھے اللہ کی محبت کا پتہ چل جائے گا۔ محبت کے بغیر تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسے جسم کے بغیر روح کا اور روح کے بغیر جسم کا۔ محبت اصل میں نور ہدایت مستقیم ہے، محبت اصل میں توحید وحدت اقرار تسلیم حق ہے۔ اللہ نے اے مومن تجھے جو بھی دیا ہے
وہ محبت میں ہی تو دیا ہے. اور تو جو بھی اللہ کی طرف دے وہ بھی محبت میں ہی دینا. محبت وہ پاکی ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ مقام عظمت بادشاہی ہے جس میں رحمت ہے، کرم ہے، ہمدردی ہے، دوستی ہے، بخشش ہے. اور جس کے دل میں محبت نہ ہو اللہ، رسول اور اہل بیت کی، اس کے دل میں ایمان کی کوئی روشنی نہیں اور نہ ہی وہ ایمان والا ہے. اللہ نے تو درود پڑھنے کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے. اس سے کیا اظہار حق ہوتا ہے کہ ایمان والے محبت والے ہوتے ہیں، اور محبت والے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں. درود تحفہ محبت اظہار حق ہے، اور جسے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت سے محبت ہوگی وہی تو درود پڑے گا. اور جب درود وہ پڑے گا تو درود کے وقت اللہ تعالی اس پر جو رحمت، جو فضل، جو بخشش، جو کرم کرتا ہے اس پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے. اگر مومن درود ابراہیم کی کثرت آنکھیں بند کر کے تصور حق روضہ رسول کو رکھے تو یقیناً اس کے آگے اللہ کے نبی کا تصور ایمان کل ہے. اور جب وہ تصور ایمان کل سے درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کرے گا. درود مومن کی حاجتوں کی دلیل ہے. اگر مومن چاہتا ہے کہ میری زندگی کی، میری بندگی کی، میری قبر کی اور میرے حشر کے دن کی تمام حاجتیں پوری ہوں تو پھر اسے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا. اللہ اسے انعام والوں میں شامل کر لے گا، بخشش والوں میں شامل کر لے گا، عطا والوں میں شامل کر لے گا، عبادت کی قبولیت والوں میں شامل کر لے گا، محبت والوں میں شامل کر لے گا، عظمت، اظہار بندگی، عطائے حق والوں میں شامل کر لے گا. درود تو شامل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انعام والوں میں، کیونکہ درود پڑا ہی تو انعام والوں پہ جا رہا ہے. جن پر تو درود پڑھ رہا ہے ان پر ہی تو اللہ کے انعام ہے. جب تو جان جائے گا کہ جن پر میں درود پڑھ رہا ہوں اللہ نے ان پر ہی تو اپنے انعام کیے ہوئے ہیں تو پھر تو اللہ کے انعام والوں سے واقف ہو گیا. جب تو اللہ کے انعام والوں سے واقف ہو گیا تو پھر انعام کا تو حقدار ہو گیا، انعام والوں کا تو طالب ہو گیا. اللہ نے بے شک اپنے انعام والوں کو ہی تو تمہارے لیے سب سے بڑی مثال اپنی رضا کی رکھا ہوا ہے. انعام والے ہی تو اللہ کی رضا والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی عطا والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی عبادت والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی رحمت والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی بخشش والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی پناہ والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی حجت والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کی قریب والے ہیں، انعام والے ہی تو اللہ کے نور والے ہیں، انعام والے ہی تو بخشش والے ہیں، انعام والے ہی تو سخاوت والے ہیں، انعام والے ہی
تو رحم دلی والے ہیں، انعام والے ہی تو عطا والے ہیں، انعام والے ہی تو قدر والے ہیں، انعام والے ہی تو تحمل والے ہیں، انعام والے ہی تو ذکر والے ہیں، انعام والے ہی تو آنسو والے ہیں، انعام والے ہی تو درد والے ہیں، انعام والے ہی تو دل والے ہیں، انعام والے ہی دل کے روشن ایمان نور والے ہیں، انعام والے ہی تو تعریف عظمت بادشاہی اظہار حق والے ہیں، انعام والے ہی تو قرب والے ہیں، انعام والے ہی تو دیدار والے ہیں، انعام والے ہی تو نگاہ والے ہیں، انعام والے ہی تو فضیلت والے ہیں، انعام والے ہی تو درجات والے ہیں، انعام والے ہی قریب والے ہیں۔ اے مومن بندے، درود پڑھنے سے تجھے انعام والوں کی خبر ملے گی اور انعام ملیں گے۔ اگر تو اللہ سے چاہتا ہے انعام والوں میں شامل ہونا تو درود کثرت سے پڑھا کر، یہی تو انعام والوں کا سب سے بڑا دلیل تعریف حقیقت حق اظہار کل ہے۔ اور جس نے کل اظہار کرنا ہو انعام والوں کا، وہ درود ابراہیم پڑھے، جان جائے گا درود ابراہیم سے کہ پہلے انعام والے کون تھے، اب انعام والے کون ہیں اور سدا انعام والے کون ہیں۔ تمام انعام والوں پر ہی تو درود پڑھا جاتا ہے تاکہ جو ان پہ اللہ نے انعام کیے ہیں ان انعاموں کا تم اقرار کر سکو، جو اللہ نے ان کو سعادت عطا کی ہے بخشش کی، اسے تم مان سکے، پھر اللہ تجھے بھی بخشش کی اس سعادت عطا فرمائے گا۔ درود بخشش سعادت قدرت انعام کل ہے۔ اگر تو اللہ سے بخششیں چاہتا ہے تو اللہ کے نبی پر درود پڑھا کر، اللہ تجھے بخشش والا بنا دے گا۔ اللہ کی بخشش ہی تو درود ہے۔ جس نے درود کو وسیلہ بندگی انعام حق مان لیا، اس کی ہی تو اللہ عبادت قبول کرتا ہے، اور جو درود کو نہیں مانتا وسیلہ انعام حق، اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو عبادت میں قبولیت کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ درود، اور جو ذریعوں کو ہی نہ مانے اس کا درود پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے منافق کا درود پڑھنا۔ درود محبت اظہار الہی بھی ہے، درود انعام فضیلت بادشاہی بھی ہے، درود کرم کرامت بندگی وجود گواہی بھی ہے، درود ولایت نور ذات، اس میں تعریف حقیقت بھی ہے۔ درود میں ہی تو سب تعریفیں ہیں اور سب تعریفیں اللہ کی ہی طرف سے ہیں، اور جس کو اللہ نے تعریف والا بنایا اسی پہ تو درود ہم سے، فرشتوں سے اور خود پڑھ کر ہمیں حکم فرمایا۔ اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ تعریف والوں پہ درود پڑھا کرو، تاکہ جب تم ان پر درود پڑھتے رہو گے ان کی تعریف کو اللہ کی تعریف والا مانتے رہو گے، اور جب ان کو اللہ کی تعریف والا مانو گے تو پھر ہی تو تم جانو گے کہ وہ تعریف والے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی تعریف والا بنا کر بھیجا، اپنے قرب والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے انعام کا اظہار ہی تو آل ابراہیم اور آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تمام اللہ نے انعام ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہیں اور ان کی اولاد پر یعنی آل پر، اور جو ان انعاموں سے اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے اس کے لیے درود پڑھنا لازم ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑا انعام ہی تو اللہ کے قریب یعنی اللہ کے رسول کے قریب ہو جانا ہے۔ درود تمہیں اے مومن اللہ کے رسول کے قریب کر دیتا ہے، اور جب تو درود سے اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے تو انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود اظہار بندگی کل حقیقت انعام پاسداری بیان حق ہے، اور جس نے انعام پاسداری بیان حق سے حق کو مان لیا وہی تو درود پڑھ کر حق والے کا ہو جاتا ہے، اور جو حق والے کا ہو گیا ہو اس پر ہی تو اللہ اپنے انعام کرتا ہے۔ اللہ کے انعاموں سے واقف ہونے کے لیے بھی اللہ کے انعام والوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے انعام والوں سے واقف ہونا کے لیے درود پڑھنا ضروری ہے، اور درود والوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور جس نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اس کو اللہ ہی تو بخشش عطا کرتا ہے، اللہ ہی تو شفا عطا کرتا ہے، اللہ ہی تو گناہوں سے پناہ عطا کرتا ہے، اللہ ہی اسے نور سلامتی جسم و جان حفاظت ایمان عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا مہربان قادر حق ہے، اور جس نے اللہ کی قدرت کو پہچان لیا، جان لیا، مان لیا، اس نے اللہ پہ ایمان رکھنے کا حق ادا کیا، اور جس نے اللہ پہ ایمان رکھنے کا حق ادا کیا اسی نے ہی تو درود پڑھا ہے۔ اللہ کا ایمان والوں پر حق ہی تو درود ہے، اور درود پڑھ کر تمام حق والوں کی گواہی مومن دیتا ہے۔ درود انعام والوں کی گواہی بھی ہے، پہچان بھی ہے، انعام والوں پر ایمان بھی ہے، طلب بھی ہے، قرآن بھی ہے، درود جسم و جان بھی ہے، حفاظت اسلام بھی ہے، درود نور بھی ہے، اثار بھی ہے، درود قرب معرفت قرآن بھی ہے، درود دیدار بھی ہے، ہم کلامی بھی ہے، پناہ بھی ہے، سلامتی بھی ہے، شان بھی ہے، رحمت بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اے مومن درود کے ذریعے سے تو اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تجھے اپنے خزانے سے عطا کر دے گا، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ درود سے مانگنے والے اللہ سے اللہ کے رسول کا قرب مانگا کر، اللہ سے درود پڑھ کر اللہ کے نبی کا دیدار مانگا کر، علم مانگا کر، اظہار مانگا کر، محبت مانگا کر، فرمان مانگا کر، اللہ ہی تجھے دینے والا بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی ہی تو انعام کل معرفت درود حق ہے، اور جو درود حق سے حق والا بن گیا وہی تو انعام والا بن گیا۔ اگر اے مومن تو انعام والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، عبادت کی قبولیت والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، نیکی کی حفاظت والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تعریف والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، عطا اور دوا والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے،
انعام کرم اور فضل والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، سخی اور سخاوت والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو درود پڑھا کر رات کی تنہائی میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو اپنے ساتھ تصور میں محسوس کر کے کہ تو بھی اور تیرا خدا بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، یہ گمان حق سے ہی گمان حق کی پہچان ہے۔ جب یہ گمان رکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو تیرا درود ایسا درود ہوگا جس کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا اور جس کی نیکی کوئی لکھ نہیں سکتا۔ درود پڑھنے میں بھی تصور ربوبیت اظہار حق رکھا کرو کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں اور میں بھی درود پڑھ رہا ہوں۔ یہی طریقے درود بادشاہی ہے کہ رب اور اس کے فرشتوں کو گمان میں اپنے ساتھ محسوس کیا کرو، یعنی کہ گمان رکھ کر درود پڑھا کرو، اور جو گمان رکھ کر درود پڑھے گا اس کا درود پڑھنا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تمہیں درود پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ درود محبت ربوبیت حق ہے، درود ہی تو اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا اسی کی تو تعریف کرتا ہوگا۔ وہی تعریف والے ہیں جو درود والے ہیں، اور وہی درود والے ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، وہی تعریف والے ہیں، اور انہی کی تعریف سے مومن تو تعریف والا ہے۔ اگر وہ تعریف والے ہیں تو بھی تعریف والا ہے، مگر انہی کی تعریف سے، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو ان کی تعریف کیا کر، جن کی تعریف کرنے سے اللہ تجھے بھی تعریف والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے تعریف والوں میں شامل کر دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھا کر۔ درودی عظمت اظہار انعام حقیقت محبت حق ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا محبت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اے مومن، تو بھی اللہ کی محبت کا حق ادا کر، اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اظہار درود فضیلت بیان سلامتی صدائے حق ہے۔ صدا ہی تو نبی پر درود ہے، صدا ہی تو نبی پر سلام ہے، صدا ہی تو نبی پر عطا ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کو مان لیا اس نے اللہ کی عطاؤں کو مان لیا، اور جس نے اللہ کی عطاؤں کو مان لیا اسے ہی تو حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو مان لے۔ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے اسے ہی تو خدا دیتا ہے، اور جسے خدا دیتا ہے اسے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے۔ یہی شان دوستی اظہار محبت حق ہے۔ محبت میں ہی تو اللہ اے مومن تجھے بخشش دے رہا ہے، تجھے نور دے رہا ہے، تجھے عبادت کی قبولیت دے رہا ہے۔
اگر تیرے دل میں محبت نہ ہو تو اللہ سے تو کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تیرے دل میں جب محبت دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی، تو پھر تجھے وہ دینے لگ جاتا ہے۔ اگر تو اللہ سے چاہتا ہے لینا تو محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجا کر، درود ہی محبت قریب اظہار وحدت ہے، درود ہی انعام رسالت آل محمد ہے، اور درود ہی سب سے بڑی پاکی ہے۔ جسے اللہ درود سے پاکی عطا کر دیتا ہے وہ کل کائنات اپنی ہاتھوں میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہر پردے کی چیز میں دیکھوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے دل پر دھیان دیا کر۔ جب اس دل میں تجھے نور محسوس ہونے لگ جائے تو جان جانا کہ اللہ میرا پردہ روشن کر دیا ہے، اور جب اللہ نے اپنے نور سے تیرے پردے دل کو روشن کر دیا ہو تو جان لینا اب اللہ مجھے نظر عطا کرنا چاہتا ہے۔ نظر ہی تو ایمان والوں کے لیے نور ہے، اور جسے نور کی نظر مل جاتی ہے وہی تو اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر، اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھ، چاہے رکت کے ساتھ پڑھ، چاہے کرب کے ساتھ پڑھ، چاہے طلب کے ساتھ پڑھ، چاہے گمان کے ساتھ پڑھ، چاہے موجود احساس الہام کے ساتھ پڑھ، چاہے جسم و جان کے ساتھ پڑھ۔ اے مومن ہمیشہ درود ساتھ پڑھا کرو، ساتھ پڑھنا ہی تو ساتھ والے کی شان توحید رسالت ہے، اور جو اللہ رسول کو گمان میں ساتھ ہی نہ رکھے اس کا ایمان کمزور ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہو اسے اللہ نظر رحمت نور سے دیدار رسالت عطا نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ کے نبی کا دیدار چاہتا ہے تو درود کے ساتھ گمان محسوسات